کشف المحجوب 1000 سال پرانی کتاب ہے، کوئی فرقہ بندی، کوئی جماعت بندی، کسی قسم کی غلط بات اس میں موجود نہیں، جو بھی چیز اس میں لکھی ہے 100% صحیح لکھی ہے، ہاں اس میں ملاوٹ کوئی مکتبہ نہ کرے۔ باقی کشف المحجوب میں جو طریقہ کار آپ نے لکھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پرانوار پر ایک شعر لکھا ہے، ابو بکر ہم چکابہ، عمر در طواف ہو، عثمان آب زمزم، علی حج اکبرس۔ یہ آپ کے عقیدے کی بالکل عین وضاحت کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ سب سے افضل اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کون سی ہستی ہے؟ وہ نبی الانبیاء سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ سب سے افضل اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ہمارے نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس کے بعد باقی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ اس کے بعد فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اس کے بعد جو شخصیت افضل ہے وہ ابو بکر صدیق کی ہے۔ پھر افضلیت کے حامل عمر فاروق ہیں۔ پھر افضلیت تیسرے نمبر پر عثمان غنی کی ہے۔ چوتھے نمبر پر علی حج اکبرس، وہ علی المرتضیٰ شیر خدا کی ہے۔ لہذا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرق نہیں کیا کہ نہیں ظاہری خلیفہ ابو بکر ہے، باطنی خلیفہ علی المرتضیٰ ہے۔ یہ فرق تو آج نکالا جا رہا ہے۔ کشف المحجوب میں ایسا کوئی فرق آپ نے نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری خلیفہ بھی ہیں، باطنی خلیفہ بھی ہیں، روحانی فیض بھی ملتا ہے، باطنی فیض بھی ملتا ہے، اور سیاسی فیض بھی ملتا ہے۔ باب میں جو 8واں چیپٹر ہے کشف المحجوب کا، اس میں یہ لکھتے ہیں یزید بن معاویہ علیہ ما یستحقہ اخزاہ اللہ، یزید بن معاویہ اللہ پاک اس کو ذلیل فرمائے، اس پر وہی ہو جس کا وہ حقدار ہے۔ دونوں کا نام لیا، یزید کا اور معاویہ کا۔ فرمایا اللہ پاک اس کو ذلیل فرمائے، اس کا جو استحقاق بنتا ہے رب کی بارگاہ میں اللہ پاک اس کو دے، دون ابی ہی، نہ کہ اس کے والد کو۔ والد کا نام کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کشف المحجوب میں دادا صاحب کی تعلیمات یہ ہیں کہ یزید کو اللہ ذلیل فرمائے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ پاک درجات بلند فرمائے، کیونکہ بیٹے کے کرتوتوں کے ذمہ دار باپ نہیں ہو سکتے۔ قرآن پاک کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ گناہ ایک کرے کوئی تے بھرے کوئی، فرمایا ایسے نہیں ہوگا۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بھی یہی ہے، کسی صحابی پر، کسی تابعی پر، کسی بزرگ پر طعن و تشنیع کرنے سے اپنے ہی اندر میں غلاظت جو ہے وہ باہر آتی ہے۔ ظاہر برتن کے اندر جو نکلتا ہے وہی جو اندر ہوتا ہے وہی نکلتا ہے۔ اسی صورت میں اہل سنت کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ 4 خلفاء افضل ہیں، جیسے ان کی ترتیب ہے ویسے۔ پھر اس کے بعد 10 مبشرہ ہیں، جو 10 صحابہ کرام علیہ رضوان، ان میں سے 4 خلفاء راشدین ہیں، اور باقی جو 6 ہیں سرکار علیہ السلام نے جن کو 10 صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری دی۔ پھر افضلیت کا معیار حضرات حسنین کریمین، امام حسن، امام حسین۔ پھر اس کے بعد افضلیت میں حضرت وہ لوگ جو کہ جنگ بدر میں شریک تھے، پھر وہ لوگ جو جنگ احد میں تھے، پھر وہ لوگ جو غزوہ حنین میں شریک تھے، پھر اس کے بعد باقی صحابہ کرام علیہ رضوان کی فضیلت ہے۔ اور یہ جو فضیلت ہے داتا علی جویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں واضح لفظوں میں لکھی ہے، اور ان واضح الفاظ میں لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بعد اگر کوئی سید آ جائے، میرے بعد اگر کوئی شاہ صاحب آ جائیں اور وہ یہ کہیں کہ نہیں ابو بکر صدیق افضل نہیں، علی افضل ہیں، میرے بعد اگر کوئی سید صاحب کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ نہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے بیٹے کے کرتوتوں کے ذمہ دار ہیں، تو فرمایا وہ میری اولاد نہیں ہے، وہ میرے طریقے پر عمل نہیں کر رہا، میرا طریقہ وہی ہے کہ جو میں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے، اور وہ کشف المحجوب میں ہے۔ لہذا سید ہو، شاہ صاحب ہوں، جو کچھ بھی ہوں، تب تک ہمارے لیے قابل احترام ہے جب تک وہ گمراہ نہیں۔ لیکن اگر سید ہے، اس کا سلسلہ نسب ثابت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گمراہ ہو گیا، راہ راست سے ہٹ گیا، عقیدہ اس کا خراب ہو گیا، صحابہ کرام علیہ رضوان کو برا بھلا کہنے لگ پڑا، تو پھر وہ سید ہمارے لیے قابل احترام نہیں ہے۔ اس کی واضح مثال حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، نبی کا بیٹا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو طوفان نوح میں غرق فرمایا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ یہ تو میرا پتر تھا، میرا خون تھا، تو اس کو بچایا کیوں نہیں؟ ساری مخلوق کو بچا لیا، سانپ بچ گئے، بچھو بچ گئے، دیگر پرندے بچ گئے، حیوانات بچ گئے، 80-70 بندے بچ گئے، میرا پتر کیوں نہیں بچا؟ رب کریم نے ارشاد فرمایا اے حضرت نوح علیہ السلام یہ آپ کا بیٹا ہی نہیں تھا،
انہ لیس من اہلک، آپ کے اہل میں سے نہیں تھا، کیونکہ یہ آپ کے اہل میں وہی ہوگا جو آپ کے عقیدے پر چلے گا، جو آپ کے عقیدے پر نہیں چلے گا وہ آپ کا خون بھی ہو تو آپ کا سلسلہ نسب اس کی طرف نہیں راہ راست پائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے، سید ہے، شاہ صاحب ہیں، تب تک وہ ہمارے لیے قابل تعظیم ہے جب تک ان کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ اگر ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ قابل احترام ہی نہیں رہیں گے۔